4 بیٹے اپنی ماں کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ کوئی بیٹا بھی ماں کی کفالت کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، جبکہ بیوہ ماں نے انتہائی غربت میں چاروں بیٹوں کی پرورش کی تھی۔ ایک راہیگر نے انہیں جھگڑتے دیکھا تو بیٹوں سے کہا کہ اگر اپنی ماں سے بیزار ہو تو 10 لاکھ کے بدلے اپنی ماں میرے حوالے کر دو۔ لالچی بیٹوں نے 10 لاکھ کے بدلے ماں کو راہیگر کے حوالے کیا اور پیسے آپس میں برابر بانٹ لیے۔ بوڑھی ماں نے راہیگر سے کہا کہ بیٹا تم نے گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ میں تو 4 پائی کی محتاج ہوں۔ راہیگر نے بڑھیا سے کہا کہ 10 لاکھ کے بدلے ان ظالموں سے 2 کروڑ وصول کروں گا۔ راہیگر نے بڑھیا کو اپنا منصوبہ بتایا تو گاؤں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواروں پر وقت کی مار صاف دکھائی دیتی تھی۔ اسی گھر میں سکینہ بی بی اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ کبھی یہی گھر بچوں کی ہنسی سے آباد رہتا تھا، مگر آج وہاں نفرت، لالچ اور خود غرضی نے ڈیرا جما لیے تھے۔ سکینہ بی بی کے شوہر کو فوت ہوئے 25 سال گزر چکے تھے۔ شوہر کے انتقال کے وقت سب سے بڑا بیٹا صرف 12 سال کا تھا، جبکہ سب سے چھوٹا ابھی گود میں تھا۔ غربت ایسی تھی کہ کئی راتیں فاقوں میں گزرتی، مگر سکینہ بی بی نے ہمت نہیں ہاری اور دوسروں کے گھروں میں کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، کھیتوں میں مزدوری کرتی اور رات کو تھکی ہاری گھر واپس آتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ گھر میں صرف 2 روٹیاں ہوتی۔ وہ چاروں بیٹوں کو کھلا دیتی اور خود پانی پی کر سو جاتی۔ بچوں کو کبھی احساس نہ ہونے دیتی کہ ان کی ماں بھوکی ہے۔ ان کے ہاتھوں کی نرم جلد محنت کرتے کرتے کھردری ہو چکی تھی، کمر جھک چکی تھی، مگر بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب کبھی نہیں ٹوٹا۔ وقت گزرتا گیا، چاروں بیٹے جوان ہوئے۔ سکینہ بی بی نے قرض لے کر ان کی شادیاں کی۔ اپنے زیور جو پہلے ہی تھوڑے بہت تھے بیچ دیے۔ ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کے مالک بن گئے، مگر جس ماں نے ان کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی تھی، وہی ماں اب ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ چند ماہ تک ایک بیٹے کے گھر رہتی، پھر دوسرے کے پاس بھیج دی جاتی۔ بہوئیں طعنے دیتی، کوئی دوائی وقت پر نہ دیتا، کوئی کھانا پوری طرح نہ کھلاتا۔ سکینہ بی بی خاموشی سے سب برداشت کرتی، کیونکہ انہیں امید تھی کہ شاید ایک دن ان کے بیٹے بدل جائیں گے، مگر اس دن حد ہو گئی جب چاروں بھائی ایک جمع تھے اور ماں کی کفالت کے مسئلے پر جھگڑ رہے تھے۔ ہر ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہا تھا۔ سکینہ بی بی ایک پرانی چارپائی پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ ان کے بیٹے ان کے سامنے ایسے بحث کر رہے تھے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بیکار سامان ہو۔ میں نہیں رکھ سکتا، بڑے بیٹے نے کہا، میرے اپنے خرچے بہت ہیں۔ چھوٹے نے کہا، تو کیا میرے پاس خزانہ پڑا ہے؟ ابا کی جائیداد میں سے حصہ سب نے لیا تھا، ماں کو بھی سب سنبھالے۔ منجلے بیٹے نے کہا، مجھے مت کہو، میری بیوی نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران سڑک سے گزرتا ایک اجنبی وہاں رک گیا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے سارا منظر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا اور بولا، تم لوگ کس بات پر لڑ رہے ہو؟ بڑے بیٹے نے بیزاری سے جواب دیا، یہ ہماری ماں ہے، کوئی اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ اجنبی نے سکینہ بی بی کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں برسوں کا درد جمع تھا۔ پھر اس نے چاروں بھائیوں کی طرف دیکھا اور بولا، اگر تم لوگ اپنی ماں سے اتنے تنگ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ چاروں بھائی حیران رہ گئے۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہیں ماں نہیں بلکہ 10 لاکھ روپے نظر آ رہے تھے۔ چاروں بھائی پہلے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر سب سے بڑے بھائی نے محتاط انداز میں پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ اجنبی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں مذاق کرنے نہیں آیا۔ اگر تم اپنی ماں سے اتنے ہی تنگ آ چکے ہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی چاروں بھائیوں کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی کہ انہیں خزانہ مل گیا ہو۔ سکینہ بی بی خاموش بیٹھی اپنے بیٹوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن بچوں کو انہوں نے اپنی بھوک مار کر پالا تھا، وہ آج ان کے بارے میں اسی طرح فیصلہ کر رہے تھے۔ بڑے بیٹے نے باقی بھائیوں کی طرف دیکھا اور بولا، میرے خیال میں یہ اچھا موقع ہے۔ دوسرے نے فوراً سر ہلا دیا۔ تیسرے نے کہا، ہمیں بھی سکون مل جائے گا، اور چوتھے نے بے شرمی سے کہا، ویسے بھی اماں اب کسی کام کی نہیں رہی۔
یہ الفاظ سن کر سکینہ بی بی کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ اجنبی نے جیب سے چیک بک نکالی اور 10 لاکھ روپے کا چیک ان کے حوالے کر دیا، جیسے وہ اپنی ماں نہیں بلکہ کوئی پرانی چیز بیچ رہے ہوں۔ سکینہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر کسی بیٹے نے ان کی طرف دیکھنے کی زحمت تک نہ کی۔ اجنبی آہستہ سے ان کے پاس آئے اور بولا، اماں جی اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ چلیں۔ سکینہ بی بی نے آخری بار اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ انہیں امید تھی شاید کوئی پکار لے، شاید کوئی کہہ دے اماں آپ کہیں نہیں جائیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ سب اپنی اپنی رقم کے حساب میں لگے ہوئے تھے۔ سکینہ بی بی نے ایک لمبی سانس لی اور خاموشی سے اجنبی کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ گاؤں سے کچھ دور نکل آئی تو سکینہ بی بی نے دھیرے سے کہا، بیٹا تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں تو چارپائی کی محتاج ہوں، نہ مجھ میں چلنے کی طاقت ہے نہ کام کرنے کی ہمت، تم مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ اجنبی مسکرایا اور بولا، اماں جی میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا بلکہ بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ سکینہ بی بی حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ بولا، میں ان ظالموں سے 2 کروڑ وصول کروں گا۔ سکینہ بی بی چونک گئی۔ 2 کروڑ؟ اجنبی نے سر ہلایا اور کہا، جی اماں 2 کروڑ۔ پھر اس نے گاڑی ایک طرف کر دی، انہیں اپنا منصوبہ تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ میرا نام سلمان ہے، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک غریب عورت کا بیٹا تھا۔ میری ماں نے بھی مجھے بڑی مشکلوں سے پالا تھا۔ جب میں 15 سال کا تھا تو میری ماں علاج نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ آج جب میں نے آپ کے بیٹوں کو دیکھا تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سکینہ بی بی خاموشی سے سنتی رہی۔ سلمان نے مزید کہا، آپ فکر نہ کریں، آج سے آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کو وہ عزت دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ یہ سن کر سکینہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ برسوں بعد ملنے والی عزت کے تھے۔ چند گھنٹوں بعد وہ شہر پہنچ گئے۔ سلمان کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ دروازہ کھلا تو ایک خوش اخلاق خاتون باہر آئیں۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، نادیہ یہ میری اماں ہیں۔ نادیہ نے فوراً آگے بڑھ کر سکینہ بی بی کے ہاتھ چوم لیے اور بولی، اماں جی گھر میں خوش آمدید۔ سکینہ بی بی حیران رہ گئی، جن بیٹوں کو انہوں نے جنم دیا تھا انہوں نے انہیں بہت سمجھا اور یہ اجنبی انہیں ماں کہہ کر عزت دے رہے تھے۔ اگلے چند دنوں میں ان کا مکمل طبی معائنہ کروایا گیا، ڈاکٹر بلائے گئے، دوائیاں آئیں، اچھا کھانا ملا، آرام ملا اور کئی برسوں بعد پہلی مرتبہ انہیں احساس ہوا کہ وہ بھی ایک انسان ہے جنہیں عزت اور محبت کی ضرورت ہے۔ ادھر چاروں بھائی اپنی رقم خرچ کرنے میں مصروف تھے۔ کسی نے موٹر سائیکل خریدی، کسی نے گھر کی مرمت شروع کر دی، کسی نے قرض اتار دیا اور کسی نے چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا حساب ابھی باقی ہے۔ ایک ماہ بعد سلمان نے اپنی وکیل کے ذریعے چاروں بھائیوں کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس پڑھتے ہی سب کے رنگ اڑ گئے۔ اس میں لکھا تھا، جس پلاٹ پر ان چاروں بھائیوں نے گھر بنایا ہوئے وہ زمین سکینہ بی بی کی ہے، انہیں اپنے والد نے یہ زمین دی تھی۔ آج کے دور کے مطابق اس زمین کی قیمت 2 کروڑ ہے۔ چونکہ بیٹوں نے ماں کو 10 لاکھ کے عوض بیچ دیا ہے، اس لیے ماں اپنی زمین واپس لینا چاہتی ہے۔ اپنا گھر گرا کر زمین دی جائے یا پھر زمین کی قیمت ادا کی جائے۔ نوٹس ملنے پر سارے بھائی بہت پریشان ہو گئے۔ اگلے ہی دن چاروں بھائی شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پوری رات ان میں سے کسی کو نیند نہیں آئی تھی، مگر وجہ ماں کی جدائی نہیں بلکہ 2 کروڑ روپے تھے۔ بڑے بھائی نے کہا، مجھے شروع سے شک تھا کہ اس آدمی کی نیت صاف نہیں۔ دوسرے نے غصے سے کہا، جو بھی ہو ہم اپنی ماں کو واپس لے آئیں گے۔ ماں تو سدے اس بدنیت شخص نے ماں کو بھڑکایا ہوگا اور نوٹس بھجوایا ہے۔ چند گھنٹوں بعد وہ سلمان کے دفتر پہنچ گئے۔ دفتر کی شان و شوکت پر موجودہ ملازم نے ان کا پوچھا اور پھر انہیں انتظار گاہ میں بٹھا دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر سلمان ان سے ملنے نہیں آیا۔ وہ بے چینی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ آخر کار انہیں اندر بلایا گیا۔ سلمان اپنی کرسی پر سکون سے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر اعتماد نمایاں تھا۔ چاروں بھائی اندر داخل ہوئے تو بڑے بھائی نے بغیر سلام کہے کہا، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سلمان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، دھوکہ میں نے نہیں، تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرے بھائی نے غصے سے کہا، ہم اپنی ماں کو لینے آئے ہیں۔ اب سمجھ آیا، 10 لاکھ دے کر تم ماں کو لے گئے تھے، تمہاری نظر ہمارے گھر پر تھی، تم 2 کروڑ کی زمین ہتھیانے کی کوشش کیے۔ سلمان مسکرایا اور بولا، جب تم اپنی ماں کو بیچ رہے تھے تو کیا تم کو شرم نہیں آتی تھی کہ کسی کے پاس جواب نہیں تھا؟ سلمان نے میز پر رکھی فائل کھولی، بولا، تم لوگوں نے 10 لاکھ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر میں 5 لاکھ دیتا تو 5 لاکھ میں چھوڑ دیتے، اگر 1 لاکھ دیتا تو 1 لاکھ میں چھوڑ دیتے۔
تمہیں ماں کی نہیں صرف پیسوں کی فکر تھی۔ چاروں بھائی شرمندہ ہونے کے بجائے مزید بے چین ہو گئے۔ تیسرے بھائی نے کہا ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے ہیں۔ سلمان نے گہری نظر سے انہیں دیکھا اور بولا تم اپنی ماں کو واپس لینے آئے ہو یا 2 کروڑ روپے کو؟ یہ سوال سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اسی وقت دفتر کا دروازہ کھلا اور سکینہ بی بی اندر داخل ہوئی۔ آج ان کے چہرے پر پہلے والی بے بسی نہیں تھی، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھی، صحت بھی پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ چاروں بیٹے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اماں ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ سکینہ بی بی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ بڑے بیٹے نے روتے ہوئے کہا اماں آپ گھر واپس چلیں۔ دوسرے نے کہا ہمیں آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ تیسرے نے کہا ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور چوتھے نے کہا اب کبھی آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ سکینہ بی بی نے آہستہ سے پوچھا ایک سوال کا جواب دو، اگر سلمان تمہیں 10 لاکھ نہ دیتا تو کیا تم مجھے اپنے پاس رکھتے؟ چاروں خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا اگر 2 کروڑ واپس کرنے کا نوٹس نہ ملتا تو تم لوگ آج مجھے لینے آتے؟ اس بار بھی کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ سکینہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا جب تم چھوٹے تھے اور رات کو بھوک سے روتے تھے تو میں خود بھوکی رہ کر تمہیں کھانا کھلاتی تھی، جب تم بیمار ہوتے تھے تو ساری رات جاگتی تھی، جب تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اپنے کپڑے نہیں بنواتی تھی، میری پوری زندگی تم لوگوں پر قربان ہو گئی، مگر بڑھاپے میں تم نے مجھے ایک بوجھ سمجھ لیا۔ چاروں بھائی سر جھکائے کھڑے ہوئے رہے۔ سکینہ بی بی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تم جانتے ہو جب میں سلمان کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، مجھے امید تھی کہ میرا کوئی بیٹا مجھے آواز دے گا، مگر تم چاروں اپنے اپنے حصے کے پیسے گن رہے تھے۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی کہ میری گود میں پلنے والے بچے بڑے ہو گئے ہیں مگر انسان نہیں بن سکے۔ یہ سن کر چاروں بھائی شرمندہ کھڑے رہے۔ سلمان خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سکینہ بی بی نے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین میں نے تم لوگوں کے باپ کے نام کیا تھا، جس پر تم لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، مجھے یہ زمین واپس نہیں چاہیے۔ ابھی سکینہ بی بی کی بات آدھی میں تھی کہ بڑے بھائی نے حیرت سے پوچھا پھر یہ نوٹس کیوں بھیجا گیا؟ سلمان نے کہا کیونکہ میں نے دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی ماں کی فکر ہے یا دولت کی، اور آج تم نے خود ثابت کر دیا کہ تم یہاں ماں کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے آئے ہو۔ چاروں بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سلمان نے کہا تم لوگوں نے اپنی ماں کو 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا اور آج 2 کروڑ بچانے کے لیے لالچ میں یہاں دوڑے چلے آئے ہو، تمہارا اصل چہرہ تم خود دنیا کو دکھا چکے ہو۔ شرمندگی سے چاروں کے سر جھک گئے۔ سکینہ بی بی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتی کیونکہ ماں اپنے بچوں کو سزا نہیں دیتی، مگر میں اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ میری باقی زندگی یہاں گزرے گی جہاں مجھے عزت ملی ہے، محبت ملی ہے اور انسان سمجھا گیا۔ یہ سن کر سلمان اور نادیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ چاروں بھائی شرمندہ ہونے کا دکھاوے کرتے رہے مگر سکینہ بی بی اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ اس دن جب وہ دفتر سے باہر نکلے تو ان کے ہاتھ خالی تھے۔ 2 کروڑ تو ان لوگوں نے بچا لیے تھے مگر ماں واپس نہیں ملی۔ صرف پچھتاوا ان کے ساتھ تھا اور پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک بار کھو دیا جائے تو پھر ساری دولت بھی واپس نہیں لا سکتی۔